حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، صدق اللہ العظیم۔ وقال نبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الذي قال سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في عبادة الله۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، گزشتہ ہم نے اس بارے میں بات کی تھی کہ بچے ہمارے اسکول کی چھٹیوں میں ہیں، ہمارے اپنے پاس ہیں، 24 گھنٹے ہمارے اپنے گھر میں ہیں، گھر کے ماحول میں ہیں۔ جو ماحول ہم بنانا چاہیں گے وہ ماحول بچوں کو ملے گا۔ تربیت، اب ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں رہا کہ اسکول میں رہتے ہیں یا تھوڑی دیر نہ رہتے، ٹیوشن کو چلے جاتے بچے، مکتب کو چلے جاتے بچے، یا تھوڑی دیر نہ میرے ساتھ رہتے، ایسا بولنے کا کوئی بہانہ نہیں۔ پورا کا پورا وقت ہمارے پاس بچوں کا ہے۔ ان کی تربیت میں جو قدم اٹھانا ہے، جو فکر کرنی ہے وہ کرنی ہے۔ دیگر دوسرے دن کیسے گزرے کہ ویسا اگر ان دنوں کو بھی گزار دیے، پھر ہمارے پاس صحیح معنی میں کہ ابھی بہانہ نہیں رہے گا بتانے کے لیے، ہمارے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس بچے ہیں تو ان کے ذہن کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے جو خیر کے لیے کرنا ہے یہ سب سوچ سوچ کر کرنا ہمارا فریضہ۔ اسی طرح سے اب مجھے آگے اس کے بعد کا درجہ بتانا ہے نوجوانوں کے بارے میں۔ نوجوان کا مطلب آپ کو معلوم ہے کہ 11-12 سال سے لے کر، یعنی 13 سال سے لے کر 40 سال تک کے لوگوں کو بھی نوجوان ہی بولا جاتا ہے۔ اب وہ نوجوان چاہے یہاں پر کام کرنے والوں میں ہو، یا نوجوان آپ کے اپنے بیٹوں میں کالج پڑھنے والے ہوں، یا جو بھی آپ کے اولاد میں 13 سال کے آگے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، نوجوان، ان نوجوانوں میں یعنی خاص طور پر اگر مجھے بولنا ہے، مجھے اس عنوان پر آپ سے بات کرنا ہے کہ آج کے دور کے اندر مسلمان نوجوان اسپیشلی، ورنہ عام جنرل بولنا ہے، பொதுவாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அல்லது நமது நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய வாலிபர்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகள் என்ன, எதிர்கொள்ளும் சவால்கள் என்ன, खास तौर पर मुसलमान बच्चे, मुसलमान नौजवान क्या चैलेंजेस उनके सामने हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी को पाक दमन बनाना चाहे तो भी दुश्मन का कैसा कंट्रोल है। देखो कुछ बातें तो बुनियादी हैं, उसमें मैं वक्त लगाना नहीं चाहता। यानी एक बात तो आप जानते हैं कि फ़ोन हमारे पास है, नौजवानों के पास, उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी गोया फ़ोन में ही कटती है। उसका हंसना, उसका रोना, उसका किसी को जवाब देना, उसका किसी को इज्जत देना, बेइज्जत करना, सब कुछ इसी मीडिया के अंदर, इसी सोशल मीडिया के अंदर। सोशल का जो असल मतलब था ना, वो मतलब कुछ बदल गया, वो मतलब ही बिगड़ गया। सोशल समाज हमें बोलते हैं ना, समाजी, आपस में फिजिकल एतबार से ताल्लुक़, फिजिकली अपने किसी रिश्तेदार को देखने का नहीं, अपने गली वाले की फिक्र नहीं, अपने भाई बहन की फिक्र नहीं, कौन कैसा जीता है, किसके अपने, मेरे अपने घर में रहने वाले मेरे अपने छोटे भाई हैं, छोटी बहनें हैं, उनके क्या मसाइल हैं, उनकी क्या परेशानियां हैं, अम्मी अब्बा को क्या ज़रूरत है, ये सोशल असल ये ना इस सिलसिले में बिल्कुल ज़ीरो हो गए। हमारे नौजवान पूरी की पूरी ज़िंदगी उनकी गुजरती है उसी मीडिया के अंदर, यानी फ़ोन के अंदर। वो हंसते हैं फ़ोन की चीज़ों, वो रोते हैं फ़ोन की चीज़ों में, वहाँ जो वीडियो आ जाते हैं, वहाँ कोई चीज़ आ जाती है, उनका हंसना, खुश होना, मैं शार्ट में बोलता हूँ ना, उनकी पूरी ज़िंदगी उसी में हो गई। अभी ये रोना हमेशा रोते रहते हैं, हमें ये फ़ोन है, सारी बुराइयों की जड़ है, ये हमें बोलते चलें। लेकिन मुझे जो बोलना है ना, प्रैक्टिकली एतबार से क्या करना, ये मुझे आपको समझाना है। हम उमूमन सुनते हैं, एक दरख्त के लिए जड़, वेद कितना सख्त ज़रूरत, जड़ नहीं तो दरख्त नहीं। एक बिल्डिंग के लिए बुनियाद, बेसमेंट का होना कितना ज़रूरत, अड़ीपड़ी இல்லை என்றால் அந்த கட்டிடங்களும் கிடையாது, उसकी क्या भी मजबूती नहीं, गारंटी नहीं उसकी। वैसे एक कौम, एक मुल्क बोलो,
ملک ہو یا ملت ہو، اس کی ریٹ کی ہڈی ہے، اصل بیس، اصل پاور ہے سو نوجوان کی۔ اس نوجوان کو کھوکھلا کرنے کے لیے دنیا بھر میں ہے سو جتنے بھی ایڈ، جتنے بھی فلم کی انڈسٹری، جتنے بھی مارکیٹنگ کے، جتنے بڑے بڑے ورلڈ لیول اعتبار سے، انٹرنیشنل اعتبار سے جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، گیمز کے نام سے، آن لائن گیمبلنگ کے نام سے، اور کئی سارے ناموں سے، وہ لسٹ بیان کرنے کا بھی مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے، کئی سارے ناموں سے ہمارے نوجوانوں کو کنٹرول کر کے رکھے۔ میں شروع میں بولیا، پھر میں بولتا ہوں، میں 13 سال سے 40 سال تک کے یہ جو اس کے بیچ میں رہنے والے ہیں نا، یہ بہت زیادہ ٹارگٹ، اس میں بھی اسپیشلی یہ جو 13 سال سے 19 سال تک کے ٹین ایج جن کو بولتے ہیں نا، ان کا تو دماغ بہت اسپیڈ، ہائی لیول اسپیڈ، یعنی وہ لائٹ کی روشنی کی تیزی ہے نا، ویسا تیزی سے جانے کا۔ ذرا بڑے 30-35 سال کے لوگ ایک کام کے بارے میں یہ کرے تو اچھا کی، نہیں کرے تو اچھا کی کر کو سوچتے رہیں گے، انہیں کر کو چھوڑا پڑے گا۔ پوری دنیا والے، پورے میڈیا، پورے ہر قسم کے لیڈرز یہ سمجھ گئے کہ ان لوگوں کو ٹارگٹ بنانا، کہاں سے؟ اسکول سے ہی ٹارگٹ بنا لی، کالج میں ٹارگٹ بنا لی۔ یہ اکثر جہاں بھی ہنگامے ہوتے، فسادات ہوتے، سب سے آگے یہ 17 سال کا، 18 سال کا نوجوان کیا کتنی غلیظ درندگی میں کرتا ہوں بول کے اسے احساس نہیں رہتا، یہ سمجھ جاتا یہ میری بہادری ہے، میں ایسا ماریا، فساد کریا، دل توڑیا، لوگوں کی جائیداد کو نقصان کیا تو یہ میری بہادری ہے بول کے انہیں وہ اس لیول میں انہیں وہ سمجھتے رہتا۔ ہمیشہ سے ہر دور میں دنیا میں قانون کیا بولے تو کسی جگہ کیا تو غلطی ہوگی بولو نا، فار ایگزامپل ایک بلڈنگ ہے، وہ بلڈنگ میں رہنے والے بہت سارے لوگ ہیں، اس میں کیا کی ایک چیز ٹوٹ گئی، یہ نوجوان پڑھنا ہے نہیں لگا، چپے رہتے کہ ہاتھ رکھ لو، دیکھ کو نہیں رہیں گے، فوراً بلیم کرنے کا ان کو۔ ایک گاؤں میں کوئی غلطی ہو گئی، نوجوان ہمارے گاؤں کے نوجوان برابر نہیں بھائی، کون بڑے کرے کی چھوٹے کرے کی وہ سیکنڈری ہو، دیکھے بغیر سوچے بغیر فوراً بولنے کی چیز کیا بولے تو ہمارے نوجوان برابر نہیں، چھوکرے دائیں نہیں لگا کرے رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دور کے قرآن کے اندر اس کا تذکرہ ہے، جب مندر کو آئے سارے کے سارے بت توڑ کر ہیں تو دیکھتے ہی وہاں کے لوگ جو بولے نا ان کی زبان میں یہ چاہے سو ابراہیم کرنے کا نام بعد میں آیا، سیکنڈری، فرسٹ بولے سے بولو سمیعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، پہلے بولے ایک نوجوان پٹا ہے، ایک نوجوان چھوکرا ہے، انہیں چکریا رنگا، بعد میں بولتے ابراہیم کر دو، لیکن فرسٹ نوجوان، یہ بلیم کرنے کا وجہ کیا کر کے بولے تو ایک دم اسپیڈ، فوراً ایک چیز سنے، فائدہ کی نہیں فائدہ کی یہ سب بعد میں کر کو ہو جا پڑے گا، بڑے لوگ کرنا کہ نہ کی کر کو ابھی ڈیسائڈ کر لو کچھ رہیں گے، کر کو ہو جا پڑے گا، ان کو سنبھالنا ہمیں نہیں سنبھالے گا تو وہ ہماری بھی غلطی ہے۔ ایک محلے کے نوجوان، ایک بستی کے نوجوان غلط راستے پہ جاتے ہیں بولے تو خالی ان کی غلطی نہیں ہے، سائیکالوجی کے اعتبار سے جتنے بڑے بڑے ماہر ہیں نا وہ سارے ماہر نا، ان ہمارے زمانے کے جو اکابر ہیں نا وہ بھی، ہمارے اس زمانے کے جو ڈاکٹرس ہیں نا وہ لوگ ہیں جو لکھتے ہیں، اس کا خلاصہ کیا میں آپ کو سناتا ہوں، میں اس کا خلاصہ کیا بولے تو 80-70% اگر ان کو تمہیں بلیم کرتے ہیں بولے تو ان کو بات کرنے کے اعتبار سے صحیح ڈھنگ کیا کر کو کبھی بھی تمہیں نہیں بتائے، کام فزیکل ایکٹیویٹی، مثبت کام، پازیٹیو انرجی ان کا خرچ ہوئے جیسا ویسا پازیٹیو کام تمہیں کیا بھی دیے نہیں، بتائے نہیں، لیے نہیں، یہ تمہاری غلطی ہے، یعنی بستی کے بڑوں کے، گھر کے بڑوں کی، محلے کے بڑوں کی بھی غلطی، دینا، کام لینا۔ حضور علیہ السلام نوجوان صحابہ، بالکل نوجوان صحابہ پر ایسی تربیت کر کے ان کا رزلٹ پوری دنیا کے سامنے پیش کیے۔ حضور یاد آ گئی، بہت اچھی بات ہے اس لیے میں بولتا ہوں، دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام بھی نوجوان تھے، بولے 7 سال قحط کا ایسی پریشانی آئے گی، بول کو سب کو معلوم، وہ واقعہ تو جانتے، بولے اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، نوجوان نہیں، بولتے بادشاہ کے پاس مجھے یہ پورا ایجپٹ، مصر کا جتنا بھی خزانہ ہے نا مالیات کے اعتبار سے پورا فائنانس منسٹر مجھے بنا دو، پورے ملک کا، کنٹری کا، کیا کرنا کی پوری حفاظت کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، جانکاری کے ساتھ میں کرتا ہوں۔ انہوں اپنے آپ کو ایسا ماڈل بنا کو پیش کرے تھے، وقت کا بادشاہ ہے نا پریسیڈنٹ، اسے بھروسہ آتا، پورا 100% بھروسہ آتا، فوراً بنا دیا ہو تمہیں سب سے امیر چلی گئی، یہ ڈپارٹمنٹ کو سنبھالنا سو تمہیں بول کے، نوجوان اپنے آپ کو ایسا کر کو بتانا۔ میں آپ یہاں سننے والوں میں سے اللہ کا فضل بہت سارے نوجوان ہیں، آپ سمجھو میری ذات سے ریلیٹڈ ہے یہ، بلکہ سوچ کر آپ سنو، آپ سے کیا کیا کام نہیں ہو سکتا ہے، آپ کے ذریعے سے آج ارادہ کر لو، آج کی مجلس میں آپ ارادہ کر لو، ہماری زندگی ایسا کسی اور کے کنٹرول میں، کوئی اور ہم کو دماغ کے اعتبار سے غلام بنا کر رکھا ہے نا، اس سے میں نکلوں گا، پازیٹیو اعتبار سے میرے گھر کا، میرے محلے کا، گاؤں کا، میرے سے کام آ جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا بولتے ہیں اسے، ایک تعریف سمجھو آپ، یعنی ٹیکٹیکل ورڈز جیسا،
जवानी का तो क्या, हुजूर क़यामत तक आने वाले पूरे नौजवानों को, पूरी दुनिया को बताए सो क्या बोले, तो जवान का तो वो उन्हें खुद भी किसके ऊपर भी जुल्म नहीं करना, किसी और के ऊपर जुल्म होने छोड़ना भी नहीं। फिर बोलता हूँ मैं, जवान बोले तो कौन करके बोले तो जवान वो है जो खुद अपनी जवानी की वजह से मस्त हो को, नशे में जवानी के ताकत में घमंड हो को, घमंड से चूर हो को, किसी और के ऊपर उन्हें जुल्म भी नहीं करना, किसी और पर कौन की दूसरे जुल्म करते हुए इन्हें छोड़ना भी नहीं, वरना इन्हें वो घर में रहने का फ़ायदा नहीं, मोहल्ले में रहने का फ़ायदा नहीं, गली में गाँव में रहने का फ़ायदा नहीं। कितने नौजवान अल्लाह के फजल, लेकिन वो 1% भी नहीं 100 में मुसलमान नौजवानों में से बाज़ नौजवान ऐसे ही, दूसरों के पास तो है दूसरी कम्युनिटी में, हमारे पास वैसे नहीं है। हालांकि हमारे पास रोल मॉडल नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात ऐसे काम करने में है। नौजवान मिलकर रहें, एक मोहल्ले के नौजवान ही आपस में मिलकर एक टीम फॉर्म करके वो रहें, गलत कामों के लिए नहीं, औरतों का तस्करा करने नहीं, मूवीज़ एक दूसरे को शेयर करने के लिए नहीं, इनकी दोस्ती इनका ताल्लुक़ होगा मोहल्ले को दुरुस्त करने के लिए। कहाँ को से बच्चे को पढ़ने के अंदर तकलीफ है, कहाँ को सी औरत को परेशानी है, मोहल्ले के अंदर क्या खराबी है, किसी जगह ये पत्थर हटाना, ये मोरी को बराबर करना, नाली को बराबर करना, रास्ता करेक्ट करके छोड़ना, फलान जगह तोड़ को ऐसा कर दिए हैं। फिजिकली एतबार से भी इनके ज़रिए से मोहल्ले को फ़ायदा होना। फिजिकली मैं बोलता हूँ अच्छा समझना, कब मौका मिलता कि टाइम निकाल कर फ्रेंड्स मिलकर जाना। कभी मैं एक दूसरी जगह बोला था, कभी अचानक फ्रेंड्स मिलकर ये इरादा करना, हमें फुला मदरसे में जाकर क्या ज़रूरत है मालूम कर को वहाँ इंतज़ाम कर को आएंगे, फुला मस्जिद का इस्तिंजा खाना, कई सारी मस्जिदें हैं हमारे पास, कई सारी मस्जिदें, फुला मस्जिद का इस्तिंजा खाना एकदम ख़राब है, हमें सब मिलकर उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं कि सब लेकर जाएंगे, एक संडे 2 घंटा हमें देंगे। क्रिकेट के वजह से कितने नौजवान अल्लाह अकबर कंपनी लीव करके बोले तो दुकान लीव संडे करेक्ट कन्फर्म, वो 3 घंटे 4 घंटे वहाँ लगते 1 घंटा हमें नहीं निकल सकते। कितने ऐसे करने के काम बहुत सारे हैं। मस्जिद के अंदर जितने भी कुरान हैं वो सारे कुरान के लिए हमें वो सही निकाल कर ला कर उन्हें उसका नाप निकाल कर जुज़दान बना के हमें देंगे। मस्जिद में जितने कुरान हैं सारे कुरान को जुज़दान चढ़ाएंगे। करने का माल के एतबार से, माल नहीं बोले तो भी फिजिकली, अपनी जिस्मानी एतबार से, अपनी सलाहियत ताकत के अकल के एतबार से, ऐसे कई सारे काम करने के लिए। लेकिन अल्लाह माफ़ करना, हमारे नौजवान तो जहन के हिसाब से, यानी उन्हें समझेंगे मेरे जिस्म के हिसाब से मैं आज़ाद, जो मेरी मर्जी वो मैं करता हूँ कर को समझते हैं नौजवान। लेकिन तुम्हारे दिमाग को कैप्चर कर को हो गया, दुश्मन तुम्हारे गुलाम को कैप्चर कर लिया, उन्हें आखा बास बन गया, तुम्हें गुलाम बन गए। उन्हें तुम्हारा वक्त चुराता, उन्हें तुम्हारे पैसे के ज़रिए से तुम ना नेट पैक डालने रखकर तुम्हारा वक्त लेता, तुम्हें आधे घंटे के बजाय 1 घंटा, 1 घंटे के बजाय 2 घंटा बोल के तुम्हारा वक्त इंस्टाग्राम के अंदर, फेसबुक के अंदर बढ़ते जाता है। इसका मतलब गुलामी में अच्छा अंदर जाकर फंसते हैं, जकड़ते हैं तुम्हें। तुम ना फिक्रिश नहीं रहती, कभी भी तुम ना फुर्सत नहीं रहती पूछने की भी बहन कैसी है, उसे क्या तकलीफ है, शादी हो गई सो बहन, शादी हुई नहीं सो बहन, भाई है घर में, रत्ती बराबर भी मालूम नहीं। अपने आप को गैर मुताल्लिक अलग से काट को रखा रहता नौजवान, घर वालों से इन्वॉल्व नहीं, अम्मी अब्बा को क्या मसला, घर में क्या मसला, रिश्तेदारों में क्या मसला, सबसे काट को अलग इस दुनिया में झिलक रहता है। बाज़ नौजवान अल्लाह हिफाजत करना, या तो ऐसा कौन भी नहीं, बाज़ नौजवान नशे के, उनको क्या एक ज़माना था जर्रा कहते हुए कौन तो भी मार खाया करके बोले तो मार खाया, गिर गया। हमारे कितने अकाबिर में ऐसा है, उनको तकलीफ हुई बोले तो आइंदा ये तकलीफ किसी भी नहीं होना, उसके लिए क्या सॉल्यूशन है वो निकालते थे। बोलना नहीं फिर भी बोलता हूँ मैं, गांधी जी वहाँ अफ्रीका के अंदर अंग्रेज़ ने ट्रेन से नीचे उतारे, गिराया सोच, लेकिन उठे ना, लीडर बिल्कुल खड़े, गिरे सो गिरे, उनकी इंसल्ट, लेकिन मेरे जैसा ऐसा ये टाइप में रहने वाले सब कुछ ना इंसल्ट होता रहेगा, ये ख़त्म करना, इक्वालिटी लाना, बिल्कुल खड़े देखो ऐसा मजबूत होकर खड़े, लीडर बिल्कुल खड़े। हमारे नौजवान रत्ती कटने के तो फ़ौरन अल्लाह अकबर, शराब, नशा, स्कूल के अंदर घुस गए लोग, कॉलेजों के अंदर घुस गए लोग, स्टूडेंट्स में से एक को एजेंट बना के रख दिया। स्टूडेंट में से ये सब एक नहीं दो नहीं, ये गैम्बलिंग के एतबार से, नशे के एतबार से, एक सब माफिया ग्रुप, ये सब बाकायदा हम ना अटैक करते हैं, बाकायदा हमारे अंदर घुस गए, हम ना उनमें ताल्लुक़ नहीं करके समझो लोगों को। हर एक हमारे नौजवान बच्चों में से हर एक के साथ उनका कनेक्शन होता है। अगर बराबर तरबियत, बराबर चीज़ें हमें बच्चे के जहन में डाल कर रखे थे, उन्हें भी बराबर माइंड में, उन्हें मजबूत दिमाग का उन्हें है बोलो ना, बच जा सकता, नहीं तो हरगिज़ बचने चांस नहीं। मैं उन्होंने क्या चैलेंजेस सामना करते हैं, उनके सामने क्या चैलेंज आता है वो समझाता हूँ मैं आपको। उनके साथ ही रहेगा, क्लास में रहने वाला है, फ्रेंड्स में से एक रहेगा, उसके पास अचानक से आईफोन जो लेटेस्ट मॉडल रहेगा वो रहेगा, अचानक से उसके पास ज़बरदस्त गाड़ी रहेगी, 1.5 लाख की 2 लाख की गाड़ी रहेगी।
اچانک سے اس کے پاس اب یہ کسی جگہ میں کام کرنے والا ہے، بولو نا ساتھ میں رہنے والا ہے، انہیں بھی اتنی تنخواہ، انہیں بھی اتنی تنخواہ لیتا، اچانک سے اس کے پاس گاڑی آ جائے گی، کار آ جائے گی، یہ باقاعدہ اس طرح سے چلانے کے لیے تاکہ دوسرے نوجوانوں کو بھی دیکھو. یورپ کے اندر وہاں خاندانی نظام سسٹم نہیں، تو ہر ایک انسان کو ہے نا دل اس کا دکھی، ہر ایک آدمی کٹکو ہے. نوجوان رہتا 10 سال کا، 12 سال کا، 15 سال کا، لیکن کٹکو ہے، امی ابا لڑے الگ الگ ہیں، انہیں الگ سے جینا سے، یا تو ان کے پاس یا تو ان کے پاس. اپنے آپ کو خوش رکھنے کے واسطے یعنی آرٹیفیشل بولو نا، ایک نقلی ایک دنیا بنا کو، نشہ کر کو، شراب پی کو، کیا کبھی ایک کر کے انہیں اپنے آپ کو سکون پہنچانا چاہتے. مسلمان کو یہ حالت میں کرنا چاہتے ہیں لوگ. یہ قوم اور ملت مسلمان نوجوان کے پاس اگر ہمیں پوچھے کہتے رہے کیا عزائم ہیں، کہ بولے اس کے پاس کوئی سا بھی عزم نہیں. تیرے کیا فیوچر پلاننگ ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، زیرو. زیادہ بولے تو نا ایسی ٹی وی لے لینا، ایسی گاڑی لے لینا، ایسا گھر بنانا، شادی کر لینا، ایسا گھر بنا لینا، شادی کر لینا. اتنا اس کے اندر ملک کو میرے ذریعے سے یہ فائدہ ہونا، اس کے اچیومنٹ میں ویسا کیا بچ نہیں. اس کی پوری لسٹ تمہیں پڑھ لی ہے تو میرے گھر والوں کے واسطے، محلے کے واسطے، گاؤں کے واسطے میں یہ اچیومنٹ کرنا چاہتا ہوں، ہرگز نہیں. اکثر ماں باپ کی بھی غلطی، سب ڈاکٹر بنانا، انجینئر بنانا، ڈاکٹر بنانا، انجینئر بنانا، کتنے سارے سول سروس ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں. ہمارے اپنے بچے کی قربانی ہمیں دے کر وہ نیا لینے، لیکن قوم کے لیے ضروری، ملک کے لیے ضروری، مسلمانوں میں نمائندگی کرنے کے واسطے ایک ایک تو بھی جانا ضروری. ویسا لائن میں معلوم کر کو بچے کو وہ لائن میں ڈالنا وہ خیال نہیں رکھتا. خواہش تو کیا کر کو بولے تو اس کا فیوچر یعنی فل رقم ہونے کمانے والا، خوب پیسے کمانے والا بن جانا ہوتا ہے. وہ ٹھگا کو کماتا ہے، کیا اچھا کماتا ہے، کیا تو بھی رہتے وہ لائن میں پڑھا دے رہتا ہوں، میں حق ادا کر دے سمجھ. میں کل کی بات چلے گئی ہے، میں اصل بات آپ کو یہ بولتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نوجوانوں کو تربیت کر کو قوم کے سامنے پیش کرے. دیکھو خود حضور بھی، آپ ذرا سوچ کو دیکھو، سنے سو واقعات کچھ پورے خالی لیسن سبق اس میں سے جو ملتا میں بولتا ہوں. حجر اسود کا وہ واقعہ آپ کو معلوم، جوانی حضور کی، حجر اسود وہ ہے نا جنت کا پتھر، وہ اٹھا کر مکے کی وہ دیواری میں کونے میں ایک جگہ رکھنا. کون رکھیں گے؟ کتنے کی کوٹم ہے، کتنے کی قبیلے میں، خاندان ہے. ایک دوسرے تلوار نکال لی، لڑ کو پورے کے پورے عرب بچ مر جا کو رہیں گے، بڑا فتنہ ہو جا کو رہیں گا، بڑا وار چل کو رہیں گے، جنگ چل کو رہیں گے. لیکن کیا کریں، اچھا کل صبح میں کون فسٹ یہاں اندر آتے کہ انہیں اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا. اچھا اور مندا எல்லாரும் இந்த முடிவை ஏத்துக்கிட்டாங்க, எல்லாரும் போயிட்டாங்க. ரெண்டாவது நாள் காலையில் முகம்மது தான் முதல்ல இந்த பள்ளிவாசலுக்கு வந்தாங்க. ठीक है, तो हमारे पास वो एक गलती है. देखो रात में सोने का टाइम करने का हमारे पास क्या भी फिक्स नहीं रहता. इस्लाम सिखाया है इसको ईशा के बाद सो जाओ. सो गए तो कैसा भी कर को 4 तक 5 तक हम सोने होंगे, ईशा होते ही सो जा करे. हमें सोने का टाइम में रात का 12, 11, 1, 2 तक को रख लेते तो हम ना जिंदगी पूरी हम ना तकलीफ दिखेंगी. क्या इस्लाम में फजर की नमाज की तरह कैसे किस दिखता, वो टाइम में जब एक मिट्टी नींद का टाइम ना हो, वो टाइम में जब अल्लाह रखेंगे ना, अल्लाह तुम ना सो वैसा लेट कर को बोल को नहीं, अल्लाह करेक्ट टाइम में रखेंगे. वो टाइम में उठने में सेहत, तंदुरुस्ती, ताज़ी हवा, बहुत सारे बेनिफिट्स वो टाइम में अल्लाह रखो. वो टाइम में हम नमाज भी रखो, बड़ा एहसान कर को नहीं सो अल्लाह. लेकिन हमें ज़िंदगी पूरी क्या संभाल रखते हो, वो एक टाइम बराबर नहीं. जोहर असर मगरिब इशा हो गया हजरत, फजर एक ही जर्रा, वो अच्छा सोने का टाइम ना, अच्छा सोने का वो उठने का टाइम कर को कहीं को सोने का टाइम हमने लगता बोले तो रात में हमें लेट सो को रहते. तो मैं आपको ये बताता था, मैं नशे के अंदर इसका उल्टा, फिर भी बात उधर जाती है. नशे के अंदर इसका उल्टा, नशा मुसलमान नौजवानों के अंदर नशे की आदत डालने के वास्ते, नशा नहीं होने की चीज़ है देखो वैसी चीज़ की आदत डालते, फैशन बना, एडवर्टाइज के ज़रिए से, फिल्मों के ज़रिए से यहाँ रखने का बोल के फैशन बनाते. नशा नहीं रहता उसमें स्टार्टिंग में, वो चीज़ रख को उसे आदत हो जाने के बाद अब उसके बाद और ज़रा एक लेवल आगे बढ़ना बोल को उसके दिल के अंदर पैदा कराते. अब उन्हें वो रखना शुरू करता. मौत, कैंसर, कितने सारे नौजवानों, अल्लाह हिफाजत करना, कितने सारे नौजवानों में आज के नौजवान पढ़े लिखे अनपढ़ एक टाइप में बर्बाद होकर जाते हैं. उनको संभालने के पोजीशन में हमें नहीं. तुम्हें खुद नौजवान, तुम्हें अपने आप को संभालो, तुम्हें एक टीम फॉर्म करो, हमारे ज़रिए से फ़ायदा होना. अल्लाह के नबी देखो हमें ऐसा कौम के सामने, घर वालों के सामने पेश करना, हमारे ऊपर भरोसा आना, बड़ों को, घर के बड़ों को हमारे ऊपर भरोसा आना. हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कितना भरोसा था. यानी दूसरों के ऊपर भरोसा नहीं कर को मतलब नहीं इसका, मैं बोले नहीं, दुनिया के सामने एग्जाम्पल दिखाए सो हुजूर, एक मॉडल पेश करे सो. मैं नौजवानों की तरबियत कर को हूँ. देखो नौजवान बोले तो ऐसा हन्ना बोल को तरबियत का असर बताए सो हुजूर. चारों तरफ से मुसीबत, नंगी तलवार लेको खड़े हैं, हुजूर को मार देना बोल के नंगी तलवार लेको खड़े हैं.
کبھی بھی وہ بستر میں سونے والا مر جا سکتا بول کو وہ سچویشن ہے. حضور کو کتنا بھروسہ حضرت علی پر, پوری امانت. مکے والے کون میرے پاس دیکھو رکھے تھے کہ سب کو پہنچا کو تمہیں آؤ مدینے کو بول, ان کو سلا کو جاتے ہیں. مدینہ منورہ کو بھیجنا تھا, ایک استاذ, ایک نمائندہ بھیجنا تھا. نوجوان ہیں حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ, نوجوان, اچھا سمجھنا, ایک نوجوان. حضور کو کتنا بھروسہ تھا. حضرت عمر, حضرت ابو بکر کو بڑے بڑے صحابہ ہیں, ان کو بھی بھیجنا رہتے بھیج کو لیتے. لیکن حضور یہ بتانا چاہتے تھے, نوجوان بولے تو ایسا رہنا بولے. میں بولے نہیں, حجر اسود کے اندر پوری کمیونٹی کو, ایک ذات کو, دو ذات کو, وہ خاندان والے کو ایک کچھ نہیں, پورے مکے والے الگ الگ کمیونٹی کے, الگ الگ خاندان قبیلے کے, پورے متفق ہو کر ایک بات میں جم کو کھڑے ہو گئے. ہاں محمد تو سچے ہیں, امانت دار ہیں, دیانت دار ہیں, نیک ہیں, انہوں فیصلہ کرنے, ان کا فیصلے پر ہمیں ہو کے راضی ہیں. ہمیں ایک مسلمان نوجوان کو ایسا رہنا, خالی مسلمان نہیں, گھر والے, محلے والے, گاؤں والے, بلکہ پورے کے پورے مذہب والے ماننا کہ مسلمان کا تو ہمیشہ فائدے کچھ کرے گا. آتے ہمیں بھی تو ڈیزاسٹر کیا تو بھی حادثات پیش آ جاتے ہیں نا, وہ ٹائم میں ہمیں سامنے آپ کو کر کو دکھاتے تھے. لیکن ہمیشہ ہمیں لکو رہنا, لیکن ہمیشہ ہمیں لکو رہنا, ہمیشہ ہمارا تعلیم کے اعتبار سے, سماج کے اعتبار سے, خدمت کے اعتبار سے ہمارا خیال اس میں چلنا. ایک جنگ کا موقع جہاد میں بھیجنا ہے, جنگ کا موقع, لیڈر بنانا. بڑے بڑے صحابہ ہیں, حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ایک نوجوان صحابی, ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر بنا کو پیش کرتے ہیں. میں پھر وہی بات بولنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کو ذہنی اعتبار سے غلام بنائیں. ہمیں کب تک وہ نہیں سمجھیں گے کہ عالم کی بات, علماء کی بات, بڑوں کی بات, گھر کے جو بڑے ہیں ان کی بات, یا رشتہ داروں میں جو بڑے ہیں ان کی بات سب ہے نہیں. گھر پر بھی بولے دیکھو کرنج دکھیں گا, کہ کاٹنے کا, بریڈ ڈالنے کا, ویسا دکھیں گا. ہمارے انہوں بولنے کی بات اچھی بات کر کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. انہوں بولتے سو بات میں عمل کرے تو میرا فائدہ ہے کر کو بھی ہرگز نہیں مانے گا نوجوان کا دل. کیونکہ جوانی میں ٹین ایج ہے نا, خاص طور پر وہاں ایک لکوڈ نکلتا ہے, ایک کیمیکل نکلتا ہے دماغ کے اندر. وہ جو کیمیکل ہے نا اس کے اندر ایک خاص اثر رہتا. اگر اس کو جیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو 2 فیلڈ بھی دیے, یعنی بات کرنا بولے تو کیا بولنا, دین کے بارے میں, اللہ کے رسول کے, ایمان کے بارے میں بولنا, یہ ایک میدان پلیٹ فارم بھی دیے. ہمارے جسم کی طاقت سے, جوانی کی طاقت ہے نا, اس سے کیا کرنا وہ میدان بھی دیے حضور. وہ صحابی حضرت معاذ, حضرت معاوض, حضرت عبد الرحمن ابن عوف بولتے ہیں, بدر کے جنگ کے میدان میں اچانک ادھر سے ایک بچہ بلاتا ہے مجھے, دیکھا کیا بات کر کے بولے تو انکل ابو جہل کر کو دیکھو بھی نہیں. اب تک مکے میں ہمارے نبی کو بہت ستایا کرتے نا, دیکھو ان کی ترجیح دیکھو کیا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے, ان کے دل میں ایم کے طور پر, اچیومنٹ کے طور پر کیا کرنا کر کو ان کے دل میں ہے. ہیلف الفضول آپ کو معلوم, یعنی یہ واقعہ سے بھی تمہیں جانتے, معاذ معاوض بول کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھائی, انہوں مل کو ابو جہل کو مارے. حضور کے پاس بھاگ کو آتے ہیں چھوٹے بچے, کیسا دیکھو انداز کتنے چھوٹے رہیں گے بول کو. حضور کے پاس بھاگ کو آ کو بولتے حضور میچ مارے ابو جہل کو. انہوں بولتے نہیں میچ مارے وہ بات میں, لیکن ان کے دل میں کتنی حضور کی محبت. ترجیحات دین کے حساب سے. ایک نوجوان اس کے 2 لڑکیوں سے, 3 لڑکیوں سے دیکھنے کا, فیس بک کے اندر, انسٹاگرام کے اندر, ایسے سوشل میڈیا کے اندر گندی چیزیں دیکھنے کا, عورتوں سے تعلقات رکھنے کا, پھر بھی یہ نہیں چاہتا کہ میری بیٹی پاکیزہ ہو, پاک دامن ہو, میری بہن پاک دامن ہو, میری بہن پر کوئی بھی غلط نگاہ ڈالنا نہیں. اس کے لیے تمہیں خود اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا. تمہارے اگر تعلقات کسی سے ناجائز تعلق کسی عورت سے نہیں, تو پھر تمہاری بہن بھی سیف, تمہاری بیٹی بھی سیف ہو جائے. یہ دنیا اس کے اندر بدلا ہو جاتا ہے اس چیز میں, زنا کے سلسلے میں. حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم میں ایک جگہ ایسا لکھے ہیں, آپ سنے بھی ہوں گے, یہ قصاص فوراً دنیا میں اس کا بدلہ مل جاتا ہے. باپ ایک دوسری عورت کے ساتھ غلط تعلق کرتا ہے تو اس کی بیٹی کے اوپر دوسروں کی نگاہ پڑے گی. اگر ہم دوسری عورتوں سے اپنی نگاہ کو بچا کے رکھیں گے, ہماری گھر کی عورتوں پر کوئی ناجائز نگاہ نہیں اٹھائے گا. محترم حضرات, آخر وہی بات میں پھر بھی بولتا ہوں, میں آپ ذرا ارادہ کرو, محلے کے بڑوں کے ساتھ ملو, علماء کے ساتھ ملو, کچھ ترکیب بناؤ, کچھ سوچو, ہماری ایک ٹیم رہے گی. ورنہ کوئی بھی پولیس ہو یا کوئی بھی غلط آدمی ہو آ کر مرضی سے کوئی بھی کر نہیں سکتا. ہمیں یہاں کہتے بھی کرے تو یہ لوگ ہم پوچھیں گے, ایک ٹیم ہے یہ, ان لوگ ہم پوچھیں گے بول کو ڈر رہنا. ہر محلے میں ایسی ایک ٹیم رہنا. انہوں جب پوچھیں گے ایک مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے سے تعلق کر لی, انہیں کر کے بولے تو اسے ڈر رہنا, ارے ان لگا یہ بھیا وہاں دیکھ گلے تو کیا ہوں گا. یہ ڈر معاشرے کے اندر یہ بالکل ختم ہو گیا ہے. مجھے کیا, میرا کام میں دیکھتا ہوں, میں نشے میں رہتا ہوں, تر کو یہ ہے نا, اس سے توبہ کر لو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سارے مسلمان نوجوان امت مسلمات کو صحیح عقل عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت میں پڑھے وہ سنت ہیں.